نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شرح فائدہ حکایت آن شخص شطر جوئندہ، یعنی اونٹ تلاش کرنے والے شخص کی حکایت کے فائدہ کی تشریح۔ اے معتمد، تو نے اونٹ گم کر دیا ہے، ہر شخص تجھے اونٹ کی نشانی بتا رہا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ وہ اونٹ کہاں ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ یہ نشانیاں غلط ہیں۔ جس نے اونٹ گم نہیں کیا وہ جھگڑے کے لیے اونٹ گم کرنے والے کی طرح اونٹ ڈھونڈتا ہے کہ ہاں میں نے بھی اونٹ گم کیا ہے، جو اس کو پائے اس کے لیے میں انعام لایا ہوں تاکہ اونٹ میں تیرے ساتھ شریک ہو جائے۔ اونٹ کے لالچ میں یہ کھیل کھیلتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تلاش حق میں جب انسان نکلتا ہے تو مختلف لوگوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، بعض صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور بعض غلط۔ اگر انسان میں فطرت سلیمہ ہے اور اس میں عہد الست کی بو ہے تو وہ ان لوگوں کی صحیح اور غلط نشاندہی میں امتیاز کر لیتا ہے اور صحیح انسان کی دستگیری کرتا ہے۔ بعض لوگوں میں حقیقی طلب نہیں ہوتی، وہ دیکھا دیکھی پیر کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور تلاش کے مدعی بن جاتے ہیں اور طالب کا حصے میں سے حصہ بٹانے کی فکر کرنے لگتے ہیں۔ یہاں این بازی کا مطلب ہے بغیر اونٹ کھوئے اونٹ کی تلاش کرنا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ غلط علامت کو صحیح علامت سے جدا نہیں کر سکتا ہے، لیکن تیری گفتگو اس مقلد کی لاٹھی ہے جس کو تو کہتا ہے یہ علامت غلط ہے، وہ تیری تقلید میں وہی کہہ دیتا ہے۔ جب وہ سچی علامت اور ملتی جلتی بتاتے ہیں تو تجھے یقین آ جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ علامت تیری فکر مند جاں کی شفا بن جاتی ہے، تیرے خزانچی جیسے حس کو ظاہر کرنے والی بن جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو اونٹ کی غلط نشاندہی کرتا ہے تو وہ غلط صحیح میں کوئی فرق نہیں کر سکتا ہے، محض تمہاری باتوں کو اپنا سہارا بنا کر کسی نشانی کو غلط اور کسی نشانی کو صحیح ظاہر کرتا ہے۔ جس کا اونٹ حقیقتاً گم ہوا ہے، بتانے والا جب اس کی نشانیاں بتاتا ہے تو اس کو یقین آ جاتا ہے اور یہ نشانیاں اس کی خوشی کا سبب بن جاتی ہیں اور اس کے بیان کو بلاغ مبین قرار دیتا ہے اور اس کو اپنا پیشرو بناتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چہرے کی رونق اور بازو کی طاقت ہو جاتی ہے، تیرا گہرا جسم اور اخلاق 100 گنا ہو جاتا ہے، تیری آنکھ روشن ہو جاتی ہے اور تیرے پیر دوڑنے لگتے ہیں، تاکہ جسم روح حیوانی بن جاتا ہے اور روح حیوانی روح انسانی بن جاتی ہے۔ بس تو کہتا ہے اے امانت دار، تو نے سچ کہا، یہ علامتیں واضح پیغام ہیں، اس میں روشن معتبر علامتیں ہیں، یہ دستاویز ہیں اور قابل قدر ہیں اور ذریعہ نجات ہیں۔ جب اس نے یہ علامت بتا دی تو کہے گا آگے چل، اب چلنے کا وقت ہے، آگے آگے چل، اے سچے میں تیرے پیچھے چلوں گا، تو نے میرے اونٹ کا سراغ پا لیا، دکھا وہ کہاں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حقیقی طالب صحیح علامتیں بتانے والے سے کہتا ہے تو نے جب کہ صحیح علامتیں بتا دی ہیں تو اب میرے ساتھ چل کر اس کو پکڑوا دے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس شخص کے لیے جو اونٹ کا مالک نہیں ہے، تو اونٹ کی تلاش میں مقابلے کے لیے لگا ہے۔ اس سچی علامت نے اس کے یقین میں اضافہ نہیں کیا، واقعی طور پر اونٹ تلاش کرنے والے کی نقل کے سوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو اس گمشدہ اونٹ کا مالک نہیں اور محض مقابلہ کے لیے تلاش کا مدعی بن گیا ہے، اس کے لیے صحیح علامتیں بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ یہ مدعی تو حقیقی طالب کی نقلیں اتار رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی کوشش اور اس کی سرگرمیوں سے اس کو پتہ لگا کہ اس کا شور و غل خواہ مخواہ نہیں ہے۔ اس اونٹ میں اس کا کوئی حق نہ تھا، لیکن اس نے بھی ایک اونٹ ضرور کھویا ہے۔ دوسرے کے اونٹ کا لالچ اس کے چہرے کا پردہ بن گیا۔ جو اس کا کھویا گیا ہے اس کو اس نے بھلا دیا ہے۔ جدھر وہ بھاگتا ہے یہ بھی بھاگتا ہے۔ لالچ سے مالک کا ہمدرد بنتا ہے۔ ایک جھوٹا جب سچے کے ساتھ روانہ ہوتا ہے، اس کا وہ جھوٹ خواہ مخواہ سچ ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس نقال کو طالب کی خوشی سے یہ محسوس ہوا کہ یہ حقیقی طالب تھا۔ حقیقی طالب کا جو اونٹ تھا، اس نقال کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا، لیکن اس کا اونٹ بھی گم ہوا تھا۔ اس اونٹ کے لالچ میں اس نے اس کو فراموش کر رکھا تھا۔ صحیح طالبوں کے ساتھ جب نقال لگتا ہے تو بسا اوقات اس کو اپنی گمشدہ چیز بھی یاد آ جاتی ہے اور وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس جنگل میں وہ اونٹ بھاگا، اس دوسرے نے اپنا اونٹ بھی پا لیا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنا اونٹ یاد آ گیا اور اس دوست کے اونٹ سے بہت بے طمع ہو گیا۔ وہ مقلد محقق بن گیا۔ جب اس نے دیکھا اپنے اونٹ کو کہ اس جگہ چر رہا ہے، وہ اسی لمحہ اونٹ کا طلبگار بن گیا۔ جب تک اس کو جنگل میں نہ دیکھا تھا، اس کی جستجو میں نہ تھا۔ اس کے بعد اس نے تنہا روی شروع کر دی، اپنی اونٹنی کو نصب العین بنا لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طالب حقیقی کو جس جگہ مطلوب ملا، اس نقال کو بھی اس کا فراموش شدہ مطلوب مل گیا۔ نقال میں اب اخلاص پیدا ہو گیا اور اپنی گمشدہ چیز کے حصول کے درپے ہو گیا۔ طالب حقیقی تو فطری صلاحیت کی بنا پر کامیاب ہوا اور یہ اس کی کامیابی کو دیکھ کر راہ پر لگا۔ پہلے اس کی نقلی طلب تھی، اب حقیقی طلب ہو گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سچے نے اس سے کہا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، اب تک تو میرا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے کہا، اب تک میں بناوٹی تھا، لالچ سے خوشامد میں لگا تھا، اب میں تیرا ہمدرد ہوں، کیونکہ میں طلب میں مصلحتاً تجھ سے جدا ہوا ہوں۔ میں تجھ سے اونٹ کے اوصاف چھپاتا تھا، میں نے مطلوب پا لیا، میں سیر چشم ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب یہ مدعی بھی حقیقی طالب بن کر اپنے راستے پر لگ گیا۔ اب میں حقیقی معنی میں پیر بھائی اور ہمدرد ہوں۔ جب میں نے اپنے حقیقی مطلوب کو سمجھ لیا تو تمہاری چیز سے استغنا پیدا ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تک میں نے اس کو نہ پایا تھا، میں اس کا طلبگار نہ تھا۔ تانبا اب مغلوب ہو گیا، اس پر سونا غالب آ گیا۔ خدا کا شکر ہے، میری برائیاں سب بھلائیاں بن گئیں۔ شکر ہے، مذاق ختم ہوا اور سنجیدگی آ گئی۔
میری برائیاں چونکہ حق کا وسیلہ بن گئیں، تو میری برائیوں پر اعتراض نہ کر، تجھے تیری سچائی کا نے طلبگار بنایا تھا، میرے لیے کوشش اور طلب نے سچائی واضح کر دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب تک مجھے اپنا مطلوب نظر نہ آیا تھا میں اس کا حقیقی طالب نہ بنا تھا، اب نقلی طلب ختم ہو گئی ہے اور حقیقی طلب غالب آ گئی ہے۔ میری نقالی جو ایک برائی تھی بھلائی میں تبدیل ہو گئی اور حقیقی طالب بن گیا ہوں۔ تیری حقیقی طلب نے تجھے طالب بنایا تھا، میری نقالی نے مجھے حقیقی طلب تک پہنچا دیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیری سچائی نے تجھے جستجو میں مبتلا کیا، میری جستجو نے مجھے سچائی میں پہنچا دیا۔ میں نے نصیبے کا بیج زمین میں بویا تھا جس کو میں مذاق اور بیکار سمجھ رہا تھا، وہ بیکار نہ تھا، صحیح محنت تھی۔ میں نے جو ایک دانہ بویا 100 اگے۔ چور چھپ کر ایک گھر میں گھس گیا، جب اندر پہنچا دیکھا کہ وہ اسی کا گھر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تیری صادق طلب نے تجھے جستجو میں لگایا، میری نقلی جستجو نے مجھے طالب صادق بنا دیا۔ طلب اور جستجو تو تھی لیکن نقالی کی وجہ سے بیکار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل نے اس کو کارآمد بنا دیا اور اس کے بہترین نتائج سامنے آ گئے۔ مغلوب مخفی غلط کار بھی بسا اوقات صحیح مقصد حاصل کر لیتا ہے، ریاکاری کے بعد خلوص حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے افسردہ سرگرم بن تاکہ جذبہ حاصل ہو، سختی جھیل تاکہ راحت ملے۔ وہ 2 اونٹ نہیں ہیں، ایک اونٹ ہے، الفاظ تنگ ہیں، معنی بہت زیادہ ہیں، لفظ معنی کی ادائیگی میں ہمیشہ کوتاہ ہیں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کل اللسان، یعنی زبان عاجز آ گئی۔ حساب کرنے میں لفظ استرلاب ہیں، وہ آسمان اور سورج کا اندازہ کیا جانے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے اور مصائب برداشت کرنے چاہیے، تب راحت ملے گی۔ مدعی اور طالب کے لیے 2 اونٹ بتائے گئے تھے، یہ تعبیر لفظوں کی کوتاہی تھی، ورنہ دراصل ایک ہی اونٹ تھا، یعنی آخر میں دونوں واصل بحق ہوئے اور ذات حق واحد ہے۔ قد کل اللسان کسی بزرگ کا مقولہ ہے، من عرف رب کل لسانہ، جس نے اپنے خدا کو پہچان لیا اس کی زبان گونگی ہو گئی، یعنی ذات و اوصاف کے بیان کرنے سے الفاظ عاجز ہیں۔ استرلاب وہ آلہ ہے جس سے آسمانوں اور ستاروں کے فاصلے ناپے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ آلہ آسمان کے تمام احوال اور آسمان و سورج کے تمام حقائق نہیں بتا سکتا ہے، اسی طرح الفاظ کا حال ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، خصوصاً وہ آسمان کہ یہ آسمان اس کا ایک تنکا ہے، یہ سورج اس فلک کے سورج کا ایک ذرہ ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا در ہر نفس فتنہ مسجد زرارست، یعنی اس بیان میں کہ ہر ایک نفس میں مسجد زرار کا فتنہ موجود ہے۔
جب ظاہر ہو گیا کہ وہ مسجد نہ تھی، مکاری کا گھر اور یہودیوں کا جال تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اکھاڑ دیں، کوڑے اور مٹی کی کوڑی بنا دیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب نطق اور لفظ بمنزلہ استرلاب کے ہیں اور وہ آسمان کے جملہ حقائق کو نہیں بتا سکتا ہے، تو اسی طرح الفاظ عالم غیب کے اس آسمان اور سورج کی حقیقت واضح نہیں کر سکتے ہیں، جس کے بالمقابل یہ آسمان اور سورج بے حقیقت ہیں۔ جب یہ بات کھل گئی کہ مسجد ضرار حقیقتاً مسجد نہیں ہے بلکہ یہود کا ایک جال اور دھوکہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروا کر کوڑی میں تبدیل کرا دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، مسجد والا مسجد کی طرح الٹا تھا، تو جال پروانہ ڈالے سخاوت نہیں ہے، وہ گوشت جو تیرے کانٹے میں مچھلی کو چکنے والا ہے، ایسا لقمہ نہ بخشش ہے نہ سخاوت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو عامر راہب، جس کے لفظی معنی ہیں صاحب مسجد، یعنی ابو عامر راہب جس کے لفظی معنی ہیں آباد کنندہ، وہ آباد کنندہ نہ تھا بلکہ اس کا تباہ کنندہ تھا، لہٰذا وہ برعکس نام نہد زنگی کافور کا مصداق تھا۔ صورت پر حکم نہیں لگتا بلکہ حقیقت پر حکم لگتا ہے۔ ابو عامر کی صورت تعمیر کی تھی لیکن حقیقتاً تخریب تھی۔ کانٹے میں مچھلی کی خوراک کی صورت لقمہ کی ہے لیکن حقیقتاً نہیں ہے، لہٰذا اس کو بخشش اور سخاوت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قبا والوں کی مسجد جو پتھر کی تھی، جو مسجد اس کے ہم جنس نہ تھی، اس نے اس کو راستہ نہ دیا۔ جمادات میں بھی ایسا ظلم چالو نہ ہوا، اس غیر جنس میں حاکم اعلیٰ نے تیل چھڑکوا دیا۔ وہ حقائق جو اصولوں کی اصل ہیں سمجھ لے، ان میں بڑا فرق اور امتیازات ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسجد قباء پتھر کی بنی ہوئی تھی جس میں احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن اس نے بھی غیر جنس یعنی مسجد ضرار کو گوارا نہ کیا۔ مسجد ضرار مسجد قباء کے برابر کر دی جائے۔ جس طرح مسجد اور مسجد میں فرق ہے، اسی طرح حقائق انسانیہ جو تمام حقائق کی اصل اور جڑ ہیں، ان میں بہت فروق ہیں۔ ایک انسان اور دوسرے انسان میں بہت بڑا فرق اور فصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نہ اس مفضول کی زندگی اس فاضل جیسی ہوگی، نہ اس مفضول کی موت اس فاضل کی موت کی طرح ہوگی۔ اس مفضول کی قبر کو اس فاضل کی قبر کی طرح نہ سمجھ۔ اب میں اس عالم آخرت کے فرق کی حالت کیا بتاؤں؟ اے معروف عمل، اپنے عمل کو کسوٹی پر پرکھ لے، کہیں تو اہل ضرار کی مسجد بنا لے۔ تو نے اس مسجد کے بنانے والوں کی بہت مذاق اڑائی، جب تو نے غور کیا تو خود ویسا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ افضل اور مفضول کی نہ زندگی یکساں ہے نہ موت۔ دنیا میں دونوں کی قبروں میں بھی بڑا فرق ہے، آخرت میں جو فرق ہوگا اس کا تو بیان ہی کیا ہو سکتا ہے۔ انسان کو اپنے اعمال کو پرکھنا چاہیے، کہیں ان میں چھپا ہوا حسد اور ریا کار فرما نہ ہو اور اس کے عمل کی صورت مسجد ضرار کی سی صورت نہ ہو۔
بسا اوقات انسان دوسروں کے انہی عیوب کی مذاق اڑاتا ہے جو اس میں خود چھپے ہوئے ہیں۔ اس مضمون کو مولانا نے اس حکایت سے واضح فرمایا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت ہندو کے با یاران خود جنگ می کرد کہ بدکارید و خبر نداشت کہ خود نیز بداں مبتلاست، یعنی اس ہندوستانی کا قصہ جو اپنے ساتھیوں سے لڑ رہا تھا کہ تم بدکار ہو، اور اس کو خبر نہ تھی کہ خود اس برائی میں مبتلا ہے۔ 4 ہندوستانی ایک مسجد میں پہنچے، عبادت کے لیے رکوع اور سجدے میں گئے، ہر ایک نے ایک نیت کر کے تکبیر کہی، مسکینی اور درد کے ساتھ نماز میں لگ گیا۔ مؤذن آیا، ان میں سے ایک کی زبان سے یہ لفظ نکلا، اے مؤذن تو نے اذان دے دی، وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے ہندوستانی نے لجاجت سے کہا، ہائے تو نے بات کر لی اور نماز ٹوٹ گئی۔ تیسرے نے دوسرے سے کہا، اے چچا اس کو کیا تانا دیتا ہے، خود کو دے۔ چوتھا بولا، خدا کا شکر ہے کہ میں ان تینوں کی طرح میں کنویں میں نہیں گرا ہوں۔ تو چاروں کی نماز برباد ہوئی، عیب جو خود زیادہ گمراہ ہوئے۔ قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنا عیب دیکھے، جو کوئی عیب بتائے اپنے لیے تسلیم کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہندو سے یہاں مراد ہندوستانی مسلمان ہے۔ مؤذن یعنی مؤذن آیا تو نماز کی حالت میں اس سے باتیں کرنے لگا، پوچھا کہ کیا اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے نمازی نے نماز کی حالت میں پہلے نمازی سے کہا، تو نے نماز میں بات کر لی، تیری نماز ٹوٹ گئی۔ تیسرے نے نماز کی حالت میں دوسرے سے کہا، پہلے کو کیا تانا دیتا ہے، تیری نماز خود ٹوٹ گئی۔ چوتھا نماز کی حالت میں بولا، خدا کا شکر ہے میں نے ان تینوں کی طرح اپنی نماز خراب نہیں کی۔ بس ان چاروں میں سے ہر ایک دوسرے کا عیب ظاہر کر رہا تھا، حالانکہ وہی عیب خود اس میں موجود تھا۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو دوسروں کی عیب جوئی نہ کرے اور اپنے عیب کو تسلیم کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا آدھا عیبوں کی دنیا کا ہے، دوسرا آدھا عالم غیب کا ہے۔ چونکہ تیرے سر پر 100 زخم ہیں، ان کا مرہم اپنے اوپر لگانا چاہیے۔ زخم کو برا سمجھنا ہی اس کا علاج ہے۔ جب خاکسار بن گیا، ارحموں کا محل ہے، اگر وہ عیب تجھ میں نہیں ہے تو بھی مطمئن نہ ہو سکتا ہے کہ وہ عیب تجھ میں ظاہر ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کا آدھا حصہ جسم ہے اور آدھا حصہ روح ہے۔ جسم عالم خلق کی چیز ہے جو مفاسد سے پر ہے، لہٰذا ہر انسان کا عیب دار ہونا ممکن ہے، لہٰذا اس کو اپنا عیب تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہر انسان میں جب عیوب موجود ہیں تو اپنے عیبوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر انسان اپنے زخم کو برا سمجھتا ہے تو ضرور اس کے معالجہ میں لگے گا۔ اپنے عیب کو تسلیم کرنا انکساری اختیار کرنا ہے جو رحمت کا سبب اور مقام ہے۔ ارحموا یعنی تم رحم کرو، یعنی منکسر انسان پر خدا نے رحم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ جو عیب تو دوسروں میں بتا رہا ہے، اگر وہ تجھ میں نہیں ہے تو بھی تو اس عیب کے بارے میں مطمئن نہ ہو۔ خدا عیب جو میں وہی عیب پیدا کر دیتا ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے خدا سے لا تخافو یعنی نہ ڈرو نہیں سنا ہے؟ تو اپنے آپ کو مطمئن اور بھلا کیوں سمجھتا ہے؟ شیطان سالہ سال ناکامی سے جیا، پھر رسوا ہوا، دیکھا اس کا کیا نام ہے؟ جہاں میں اس کی بلندی مشہور تھی، اس کی شہرت برعکس ہو گئی، اس پر افسوس ہے۔ جب تک تو مطمئن نہ ہو، شہرت نہ چاہ، پہلے خوف سے پاک ہو جا، پھر امن کی بات کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے لا تخافو یعنی کامل مومن کے لیے قرآن میں ہے لا تخافو ولا تحزنوا، اور تم ڈرو نہ خوف کھاؤ کی بشارت ہے، لیکن وہ کامل مومن کے لیے ہے۔ تو نے تو اپنے لیے نہیں سنی، تو کیوں مطمئن بنتا ہے؟ شیطان معلم الملکوت تھا، پھر ابلیس بنا، تو انسان کو اپنے بارے میں مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کی عیب جوئی نہ کی جائے، اپنے عیوب کی نگرانی چاہیے۔ زندگی میں تو نہ امن حاصل ہوگا، نہ خوف سے رہائی ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے خوبصورت تھوڑی والے، جب تک داڑھی نہ نکل آئے، دوسرے صاف تھوڑی والے کو تانا نہ دے۔ یہ غور کر کہ اس کی جان مبتلا ہوئی، وہ کنویں میں گرا، یہاں تک کہ تیرے لیے باعث نصیحت بنا۔ تو نہ گرا کہ اس کے لیے باعث نصیحت ہوتا، اس نے زہر پیا ہے، تو اس کی شکر کھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے ریش ہونا مردانگی کا عیب ہے، تو جب تک اپنا عیب زائل نہ کر لو، دوسرے کو تانا نہ دو، دوسرے کے عیب سے تم عبرت حاصل کرو۔ خدا کا شکر کر، تو اس کے لیے باعث عبرت نہ بنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے قصد کردن غزاں بکشتن یک مرد تاں مرد دیگر تبرست یعنی اوزون کا ایک شخص کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا تاکہ دوسرا ڈرے۔ خونریز ترک غز آئے، لوٹ کے لیے انہوں نے اچانک ایک گاؤں پر حملہ کر دیا۔ اس شہر کے 2 بڑے شخصوں کو انہوں نے پکڑ لیا، ان میں سے ایک کو قتل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، اس کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ اس کو ذبح کریں۔ اس نے کہا اے شاہو اور بلند شخصیتو، مجھے موت کے کنویں میں کیوں گراتے ہو؟ آخر میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ میرے قتل کرنے میں کیا حکمت، کیا غرض ہے، جبکہ میں مفلس اور ننگا ہوں؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غز ترکوں کی ایک قوم تھی جس کا پیشہ غارت گری تھا، یعنی اس گاؤں کے 2 بڑے آدمی پکڑ لیے۔ ان میں سے ایک نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو مجھے قتل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا تاکہ تیرے اس دوست پر ہیبت طاری ہو جائے، تاکہ وہ ڈرے اور روپیہ بتا دے۔ اس نے کہا وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مسکین ہے۔ اس نے کہا کہ قصداً ایسا کر رکھا ہے ورنہ وہ مالدار ہے۔ اس نے کہا جبکہ یہ وہم ہے تو ہم دونوں یکساں ہیں، دونوں احتمال کی جگہ اور مشکوک ہیں۔ اے شاہو، پہلے اس کو قتل کر دو تاکہ میں ڈروں اور روپے کا پتہ بتا دوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس ترک نے کہا مجھے اس لیے قتل کرتا ہوں تاکہ دوسرا تجھ سے عبرت حاصل کرے اور اپنی نقدی نکال دے۔
اس نے قصداً اپنے آپ کو مفلس بنا رکھا ہے ورنہ وہ مالدار ہے، یعنی اس کی مالداری کا وہم ہے، یقین تو نہیں ہے۔ یہ وہم مجھ پر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس معاملے میں ہم دونوں یکساں ہیں، لہٰذا اس کو قتل کر تاکہ میں عبرت حاصل کر لوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو خدا کا کرم دیکھ کہ ہم آخری زمانے میں خاتمہ پر آئے، تاکہ زمانے والے پہلے زمانے والوں سے پہلے ہیں، آخری زمانے والے پہلے زمانہ والوں سے پہلے ہیں۔ حدیث میں ہے ہم اخیر میں ہیں، پہلے ہیں، آخرون السابقون، یہاں تک کہ قوم نوح اور قوم ہود عاد کی ہلاکت نے رحمت کا بادل ہمیں دکھا دیا، ان کو برباد کیا تاکہ ہم اس سے ڈریں، اگر وہ اس کے بالعکس کرتا تیری تباہی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب اس قصہ سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ وہ خوش نصیب ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالی نے تمام امتوں کے بعد پیدا کیا تاکہ وہ پہلی امتوں کے فرمانوں سے عبرت حاصل کریں اور زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے نحن الآخرون السابقون، یعنی ہم دنیا میں سب امتوں کے بعد میں پیدا ہوئے، لیکن قیامت میں ہمیں سب پر سبقت حاصل ہوگی۔ یعنی پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرنا ہمارے لیے رحمت بن گیا، ان کے لیے بادل بصورت عذاب نمودار ہوا اور ہم پر ابر رحمت بنا، ہمیں ان کے لیے اس کے برعکس یعنی ہمیں ان کے لیے باعث عبرت بنا دیتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان حال خود پرستاں او ناشکراں در نعمت وجود انبیاء اولیاء، یعنی ان لوگوں کی حالت کا بیان جو انبیاء اور اولیاء کے وجود کی نعمت کے ناشکر اور خود پرست ہیں، ان کے عیب اور گناہوں کا جو کچھ اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان کے پتھر جیسے دل اور سیاہ باطن کا، اور اس اللہ تعالی کے احکام کی بے وقتی کا، اور اپنی قیامت کے غم سے بے فکری کا، اور کمینی دنیا کے عشق اور ہوس کا، اور عورتوں کی طرح نفس کے فرما بردار ہونے کا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہاں سے چھٹے شعر سیر چشمہ آخر تک مبتدا ہے اور اس کی خبر از و عبرت نہ گرفتی محذوف ہے۔ قیامت کی فکر سے لاپرواہی کو دس کہا ہے۔ چوں زنا کا مطلب ہے کہ عورتیں اپنے نفس سے بہت مغلوب ہوتی ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور نصیحت کرنے والوں کے نکتوں سے بھاگنے کا، اور نیکوں کی ملاقات سے گریز کرنے کا، دل اور اہل دل سے اجنبیت کا، اور بادشاہوں کے ساتھ مکاری اور چالاکیوں کا، اہل قناعت کو بھیکاری سمجھنا، اور حسد سے انہیں چھپا دشمن سمجھنا، ان سے تو نے عبرت نہ پکڑی۔ اگر وہ تیری عطا قبول کر لے تو تو کہتا ہے گدا ہے، ورنہ تو کہتا ہے کہ مکر اور جھوٹ اور دغا بازی ہے۔ اگر وہ میل جول کرے تو تو کہتا ہے لالچی ہے، ورنہ تو کہتا ہے تکبر پر فریفتہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے غرض یہ کہ ان قوموں کے یہ برے احوال اور ان کا برا انجام تیرے سامنے ہے، لیکن تو نے ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر وہ تحمل کرے تو کہتا ہے عاجز ہے، اگر غیرت مند ہے تو کہتا ہے غصہ ور ہے، یا منافق کی طرح تو عذر کرتا ہے کہ میں بچوں اور بیوی کے اخراجات میں پھنسا ہوں، نہ مجھے سر کھجانے کی فرصت ہے، نہ میرے لیے دین میں لگنے کا موقع ہے، اے فلاں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے تاکہ انجام کار ہم بھی اولیاء میں سے ہو جائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی تیری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ لوگوں کی برائی پر برداشت سے کام لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ عاجز ہے، کسی کا بگاڑ ہی کیا سکتا ہے، اور اگر وہ ناگواری کا اظہار کرے تو اس کو مغلوب الغضب کہتا ہے، بزرگوں سے تو منافقانہ برتاؤ کرتا ہے، دین کے کاموں میں نہ لگنے کی وجہ بال بچوں کی مصروفیت بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں، دین کے کاموں میں کیسے لگوں۔ بغیر کچھ کیے بزرگوں سے باطنی توجہ کا خواستگار ہے تاکہ ولی بن جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ بات بھی درد اور سوز سے نہیں کہی، نیند کا ماتا بڑبڑایا اور پھر سو گیا، بال بچوں کی روزی سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، بڑی محنت سے حلال روزی کماتا ہوں، حلال کیا تو گمراہوں میں سے ہو گیا ہے، تیرے خون کے سوا میں کچھ حلال نہیں سمجھتا ہوں، خدا سے چھٹکارا ہے اور روزی سے نہیں ہے، دین سے چھٹکارا ہے، شیطان سے نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی دعا اور باطنی توجہ کی درخواست کو این سخن کہا ہے۔ تیری اس درخواست کی یہ مثال ہے جیسے کوئی نیند میں بڑبڑائے اور پھر سو جائے، مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت سے حلال روزی کمانے میں مصروف ہوں۔ ان صورتوں میں تو حلال روزی کیا کماتا، تیرا خون بہانا ہی حلال ہے اور تو واجب القتل ہے۔ یہ ساری مجبوریاں خدا اور دین کے معاملے میں ہیں، شیطان اور کھانے کمانے میں نہیں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے وہ کہ تجھے کمینی دنیا کے بغیر صبر نہیں ہے، ہم اچھا فرش بچھانے والے ہیں کہ بغیر تجھے کیسے صبر حاصل ہے، اے وہ کہ عیش و عشرت کے بغیر تجھے صبر نہیں ہے، اللہ کریم کے بغیر تجھے کیسے صبر ہے، اے وہ کہ پاک ناپاک کے بغیر تجھے صبر نہیں ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کے بغیر تجھے کیسے صبر ہے، اے وہ کہ تیرے لیے بغیر مقدر پانی کے صبر نہیں ہے، اللہ تعالی کے چشمے کے بغیر تو کیسے صابر ہے، اے وہ کہ تجھے بال بچوں کے بغیر صبر نہیں ہے، ہئی ذوالمنن سے تو کیسے صبر کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا داری میں بھاگا پھرتا ہے اور دین کے معاملے میں بے عمل بن کر صابر بن بیٹھا ہے۔ نعم الماہدون، یعنی قرآن میں خدا نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم اچھا فرش بچھانے والے ہیں۔ تو دنیا کی لذتوں سے صابر نہیں ہے، ان کے لیے تگ و دو میں ہے، اللہ کے معاملے میں صبر ہے، کوئی کاوش نہیں ہے۔ دنیا کی ہر اچھی بری چیز کے لیے جد و جہد ہے، اللہ جو خالق ہے اس سے بے نیازی ہے۔ حی ذوالمنن، یعنی دونوں خدا کے نام ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے وہ کہ تو کہتا ہے کہ خدا تجھے بخش دے گا، اس کو چھلاوے کا فریب سمجھ، اس سے نکل، کہاں ہے وہ خلیل کے جو غار سے نکلا، کہا یہ خدا ہے، ہاں خدا کہاں ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے عملی پر عذر کے طور پر کہا جاتا ہے اللہ غفور و رحیم ہے، بخش دے گا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے غار میں سے نکلتے ہی جہاں ان کی پرورش کی جا رہی تھی خدا کی جستجو شروع کر دی تھی۔ ستارے کو دیکھ کر فرمایا کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ جب وہ غروب کر گیا تو فرمایا کہ غروب کر جانے والا ستارہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، تو بتاؤ خدا کہاں ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں دونوں جہان کو نہ دیکھوں گا جب تک یہ نہ جان لوں کہ یہ دونوں مجلسیں اس کی ملکیت ہیں۔ خدا کی صفات کو دیکھے بغیر اگر میں روٹی کھاؤں تو میرے گلے میں پھنس جائے، اس کے دیدار کے بغیر لقمہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے، اور اس کے گل و گلزار کے بغیر دیکھے۔ اس دنیا میں اس کے وصل کی امید کے بغیر گاؤ اور خر کے سوا کون ایک لقمہ کھاتا ہے؟ وہ کھاتے ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ، کل انعام بل ہم اضل، اگرچہ وہ گندے بڑے چالاک ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں دونوں جہان میں کسی طرف نگاہ بھی نہ اٹھاؤں گا جب تک خدا کو نہ پہچان جاؤں۔ پھر فرمایا خدا کی صفات کو دیکھے بغیر میں روٹی بھی نہ کھاؤں گا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال تھا تو ان لوگوں پر تعجب ہے جو خدا کی ذات و صفات کو پہچانے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا کی معرفت کے بغیر کھانا پینا جانوروں کا کام ہے۔ جو لوگ خدا کی معرفت کے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کو قرآن پاک نے چوپایا جیسا بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ قرار دیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کا مکر ذلیل اور وہ خود ذلیل ہو گیا، اس کا زمانہ گزرا، اس کا وقت ضائع ہوا، اس گھاس کی فکر سست پڑ گئی، اس کی عقل کمزور ہو گئی، عمر ختم ہو گئی، الف کی طرح اس کے پاس کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وہ جو یہ کہتا ہے فکر مند ہوں، یہ بھی اس نفس کی مکاری ہے۔ وہ جو یہ کہتا ہے وہ غفور اور رحیم ہے، کمین نفس کے ہیلے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس نے معرفت کے بغیر زندگی گزاری اگرچہ وہ کتنا ہی چالاک ہو لیکن اس کی مکاری اور زندگی سب تباہ ہے۔ اس میں دنیا کی بھی عقل نہ رہی، پوری زندگی ختم کر دی اور آخرت کا کوئی توشہ حاصل نہ کیا۔ دین کے کاموں میں نہ لگنے والے عموماً یہی کہا کرتے ہیں کہ فلاں کام سے فارغ ہو کر دین کے کاموں میں لگوں گا، اور خدا غفور و رحیم اور نکتہ نواز ہے، بلا عمل بھی بخش دے گا۔ یہ سب نفس کے دھوکے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تو اس غم سے مرا جاتا ہے کہ ہاتھ میں روٹی نہیں ہے، جب وہ غفور اور رحیم ہے تو یہ ڈر کیوں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کی صفات کا بہانہ کر کے دین کا عمل تو چھوڑتا ہے، لیکن اپنے پیٹ کی فکر میں مارا مارا پھرتا ہے، وہاں اس کی رزاقیت پر بھروسہ کر کے ترک عمل کیوں نہیں کرتا؟
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شکایت کردن پیرے پیش طبیب از رنجوری ہا و جواب طبیب اورا، یعنی ایک بوڑھے کا ایک طبیب سے بیماریوں کی شکایت کرنا اور طبیب کا اس کو جواب دینا۔ ایک بوڑھے نے ایک طبیب سے کہا کہ میں اپنے دماغ کے معاملے میں بڑی مشکل میں ہوں۔ اس طبیب نے کہا یہ دماغ کی کمزوری بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس بوڑھے نے کہا میری آنکھوں میں اندھیرے کا داغ ہے۔ اس طبیب نے کہا اے بڑے میاں بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس بوڑھے نے کہا میری کمر میں بہت درد ہے۔ اس طبیب نے کہا اے کمزور بوڑھے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس بوڑھے نے کہا میں جو کھاتا ہوں وہ ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اس طبیب نے کہا معدے کی کمزوری بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس بوڑھے نے کہا سانس لینے میں سانس رکتا ہے۔ اس طبیب نے کہا ہاں سانس ٹوٹنے لگتا ہے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے سینکڑوں بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا میری شہوت ایک دم سے کم ہو گئی ہے۔ اس طبیب نے کہا یہ معذوری بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کے نفس کی برائی ظاہر کی جاتی ہے تو نفس کو بہت برا لگتا ہے، لہٰذا اس مرض کا علاج ضروری ہے ورنہ لا علاج ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا میرے پیر سست ہو گئے ہیں، چلنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ اس طبیب نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے جس نے تجھے گوشۂ یقین بنا دیا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ میری کمر کمان کی طرح دوہری ہو گئی ہے۔ اس طبیب نے کہا یہ تکلیف اور مشقت بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس بوڑھے نے کہا اے حکیم میری آنکھوں میں دھند ہے۔ اس طبیب نے کہا اے برباد بوڑھے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ اس بوڑھے نے کہا اے بے وقوف تو اس پر جم گیا، طبابت سے تو نے یہی سیکھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آنکھوں میں روشنی نہیں رہی۔ بوڑھے نے غصے میں طبیب سے کہا بس تیرے پاس ہر بیماری کا ایک ہی جواب ہے اور طبابت سے تو نے صرف یہی سیکھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، یعنی خدا نے کوئی ایسی بیماری نہ پیدا کی جس کے لیے علاج نہ پیدا کر دیا ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پس طبیب نے اس سے کہا اے بد دماغ تیری عقل نے تجھے یہ سمجھ نہیں دی کہ خدا نے ہر درد کا علاج رکھا ہے۔ تو کم علمی کی وجہ سے احمق گدھا ہے، تو کوتاہ قدمی کی وجہ سے زمین پر رہ گیا ہے۔ تب طبیب نے اس سے کہا اے ساٹھے یہ غصہ اور غضب بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ جب سب اجزاء اور اعضاء کمزور ہو گئے ہیں تیری قوت ضبط اور صبر بھی کمزور ہو گئی ہے، دو باتوں کی بھی برداشت نہیں کرتا، ان سے ہائے ہائے کرتا ہے، ایک گھونٹ کی برداشت نہیں کرتا، قے کر دیتا ہے، بجز اس بوڑھے کے جو خدا کا مست ہے، اس کے باطن میں پاکیزہ زندگی ہے، باہر سے بظاہر بوڑھا ہے اور حقیقت میں بچہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ولی اور نبی ہیں۔ اگر وہ ہر نیک و بد کے سامنے کھلے ہوئے نہیں ہیں تو کمینوں کو ان سے یہ حسد کیوں ہے؟ اگر وہ ان کو یقینی طور پر نہیں جانتے ہیں تو یہ بغض اور حیلہ سازی و کینہ کیوں ہے؟
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبیب نے اس بوڑھے سے کہا، تیری 60 کی عمر ہے جس میں آدمی سٹھیا جاتا ہے اور غصہ اور غضب بڑھ جاتا ہے، یہ بڑھاپے کا ہی اثر ہے۔ جوان میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے، بڑھاپے میں قوت برداشت کم ہو جاتی ہے، مگر جن کو روحانی طاقت حاصل ہو ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں نہیں ہوتے ہیں۔ اولیاء اور انبیاء کا جسم بوڑھا ہوتا ہے، ہمت جوان رہتی ہے۔ ناقص لوگوں کا بغض و حسد کامل لوگوں کے کمال کی دلیل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر وہ قیامت کی سزا کو جانتے تو اپنے آپ کو تیز تلوار سے کیوں بھڑاتے؟ وہ تیرے سامنے ہنستا ہے، اس کو ایسا نہ سمجھ، اس کے باطن میں 100 قیامتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر حاسدین کو اپنی اس سزا کا یقین ہو جائے جو قیامت میں ان کو ملے گی تو وہ کبھی انبیاء و اولیاء پر حسد نہ کریں اور ان کو برہنہ شمشیر سمجھیں اور ان سے مڈ بھیڑ نہ کریں۔ بزرگوں کے ظاہری حلم سے دھوکے میں نہ پڑنا چاہیے، ان کا وجود منکرین کے قہر کا مظہر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کے اجزاء سب دوزخ و جنت ہیں، اس کے بارے میں تو جو سوچے وہ اس سے بلند ہے، تو جو سوچے وہ فنا کو قبول کرنے والا ہے، جو قیاس میں نہ آئے وہ خدا ہے۔ اس گھر کے دروازے پر گستاخی کیوں ہے؟ اگر وہ جانتے ہیں کہ گھر میں کون ہے۔ بے وقوف مسجد کی تعظیم کرتے ہیں، اہل دل پر ظلم کے لیے کوشاں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے جسم کے اجزاء اللہ کی دوزخ اور بہشت کے مظہر ہیں۔ چونکہ اولیاء اور انبیاء اخلاق خداوندی حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا ان کے مراتب تصور سے بالاتر ہیں۔ جو انسانی فکر میں سما جائے وہ فانی ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا وہی ہے جو انسانی فکر و عقل سے بالاتر ہے۔ انبیاء اور اولیاء سے گستاخی کرنے والے اگر یہ جان لیں کہ ان کے باطن میں کون بس رہا ہے تو کبھی گستاخی کی جرت نہ کریں۔ بے وقوف مسجد کی تعظیم تو کرتے ہیں اور بزرگوں کے دل کی تعظیم نہیں کرتے جو حقیقی مسجد اور خانہ خدا ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے گدھو، وہ مجاز ہے اور یہ حقیقت ہے۔ بزرگوں کے دل کے علاوہ مسجد اور کچھ نہیں ہے۔ وہ مسجد جو اولیاء کے باطن میں ہے وہ سب کی سجدہ گاہ ہے، خدا اس میں ہے۔ جب تک مرد خدا کے دل کو تکلیف نہیں پہنچی خدا نے کسی قوم کو رسوا نہیں کیا۔ انہوں نے انبیاء سے لڑائی کا ارادہ کیا، انہوں نے صرف جسم دیکھا، صرف آدمی سمجھا۔ تیرے اندر ان پہلی قوموں کے اخلاق ہیں، تو کیوں نہیں ڈرتا کہ تو بھی ویسا ہی ہو جائے گا؟ تیرے اندر ان ناشکروں کی عادت پیدا ہو گئی ہے، ہر بار ڈول کنویں سے دوست نہیں نکلتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کا دل اصلی خانہ خدا ہے۔ اولیاء کے دل کو ستانا قوم کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ صرف اولیاء کے جسم پر ہے،
معاندین کی نگاہ صرف اولیاء کے جسم پر ہے، ان کی روح ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ ہر انسان میں ہلاک شدہ قوموں کے اخلاق موجود ہیں، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ ہو جو ان قوموں کے ساتھ ہوا۔ ہلاک شدہ قوم کی عادتیں موجود ہیں تو مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی وقت ان پر گرفت نہیں ہوتی تو نہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی گرفت نہ ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ وہ تمام علامتیں تیرے اندر ہیں، جب تو ان میں سے ہے کہاں بچ سکتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ قوت کے درپیش تابوت پدرمی نالید و سخن جوہی، یعنی ایک بچہ کا قصہ جو باپ کے جنازے کے آگے روتا تھا۔ اور شیخ چلی کی بات، ایک بچہ باپ کے جنازے کے آگے بہت روتا تھا اور سر پیٹتا تھا، اے ابا آخر تجھے کہاں لے جا رہے ہیں تاکہ تجھے مٹی کے نیچے گاڑ دیں، تجھے تنگ و تکلیف دہ گھر میں لے جا رہا ہے، نہ اس میں قالین ہے نہ اس میں بوریا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پہلے یہ سمجھایا تھا کہ ہر انسان میں وہ خصلتیں موجود ہیں جو برباد شدہ قوموں میں تھیں، لیکن وہ ان سے غافل ہے۔ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رونے والا بچہ جو قبر کی خصوصیات بیان کر رہا تھا وہ شیخ چلی کے گھر میں موجود تھیں۔ جوہی کا مطلب ہے کہ ایک فرضی شخصیت ہے جس کی طرف ہنسی مذاق کے قصے منسوب کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہندوستان میں شیخ چلی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نہ رات میں چراغ ہے نہ روشن دان ہے، نہ ان میں کھانے کی خوشبو ہے اور نہ پتہ، نہ اس کا دروازہ درست ہے، نہ چھت نہ بالا خانہ، نہ اس میں روشنی کے لیے کوئی شیشہ کا روشن دان ہے، نہ اس میں مہمان کے لیے کنویں کا پانی ہے، نہ کوئی ہمسایہ ہے جو سہارا ہو۔ تیرا بدن جو لوگوں کی بوسہ گاہ تھا، سیاہ رنگ گھر میں اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ بے پناہ گھر اور تنگ جگہ، نہ اس میں چہرہ باقی رہتا ہے نہ رنگ۔ اس طرح سے وہ گھر کے اوصاف گنتا تھا اور دونوں آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا تھا۔ شیخ چلی نے باپ سے کہا، اے بزرگوار، خدا کی قسم اس کو ہمارے گھر لے جا رہے ہیں۔ شیخ چلی سے اس کے باپ نے کہا، بے وقوف نہ بن۔ اس نے کہا، اے ابا علامتیں سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رونے والے لڑکے نے جس قدر قبر کے اوصاف گنائے تھے وہ سب شیخ چلی کے گھر میں پائے جاتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ جو اس نے تمام نشانیاں بتائی ہیں بے شک و شبہ ہمارے گھر کی ہیں، نہ بوریا اور نہ چراغ اور نہ کھانا، نہ اس کا دروازہ درست، نہ چھت اور نہ بالا خانہ۔ اسی طرح ہلاک شدہ قومیں اپنے اندر 100 علامتیں رکھتی ہیں، لیکن سرکش انہیں کب دیکھتے ہیں۔ اس دل کا خانہ جو بے نور ہے خدا کے آفتاب کی شعاؤں سے، وہ یہود کے باطن کی طرح تنگ و تاریک ہے، محبت کرنے والے شہنشاہ کے ذوق سے محروم۔ اس دل میں نہ تو سورج کی روشنی کی چمک ہے، نہ صحن کی وسعت ہے اور نہ دروازہ کھلا ہے۔ تیرے لیے ایسے دل سے قبر بہتر ہے۔ بالآخر اپنے دل کی قبر سے باہر نکل۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح عارضی طور سے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں چلے گئے تھے اور باہر نکلے تو بھی دل کو قید خانے سے باہر نکال اور باہر نکلے تو بھی دل کو قید خانے سے باہر نکال، یعنی تیری روح جو بمنزلہ یونس علیہ السلام کے ہے، جس دے انصری کو بطن ماہی کہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نجات کے لیے تسبیح پڑھی تو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، تو بھی تسبیح پڑھ۔ یبعثون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں ہے فلولا انه كان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، یعنی اگر وہ یونس تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ بن جاتے تو اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کا حشر ہوگا، یعنی قیامت تک۔ روز الست کا مطلب ہے یعنی ازل میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا، تو انسان کی تسبیح اور خدا کی طرف فطری میلان اس عہد الست کی علامت اور نشانی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو یوسف دوراں ہے اور آسمان کا سورج ہے، اس کنویں اور قید خانے سے نکل اور چہرہ دکھا، تیرا یونس مچھلی کے پیٹ میں پک رہا ہے، اس کی نجات کے لیے تسبیح کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اگر وہ تسبیح خواں نہ بنتے مچھلی کا پیٹ تو قیامت تک ان کے لیے قید اور جیل خانہ ہوتا۔ انہوں نے تسبیح کے ذریعے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ تسبیح کیا ہے؟ الست کے دن کی علامت۔ تو اگر وہ روحانی تسبیح بھول گیا ہے تو مچھلیوں کی یہ تسبیح سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر کسی انسان میں عہد الست کی فطرت سلیمہ باقی نہیں رہی ہے تو اولیاء اللہ سے اس کو حاصل کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا وہ اللہ والا ہے، جس نے اس سمندر کو دیکھ لیا وہ مچھلی ہے۔ یہ دنیا سمندر ہے، جسم مچھلی اور روح وہ یونس علیہ السلام ہے جو صبح کے نور سے محروم ہے۔ اگر تو تسبیح خواں بن گیا مچھلی سے نجات پا گیا، ورنہ اس میں ہضم اور ناپید ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس نے بحر وحدت کا مشاہدہ کر لیا وہ ماہی کہلائے گا۔ دنیا کو سمندر اور جسم کو مچھلی اور روح کو یونس علیہ السلام سمجھو، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی ورنہ قیامت تک اس میں رہتے، اسی طرح تم اپنی روح کو تسبیح کے ذریعے جسم کی مچھلی سے نجات دلاؤ ورنہ مچھلی ہضم کر لے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس دریا میں روحانی مچھلیاں بھری ہیں، اے بدحال تو نہیں دیکھتا ہے کیونکہ تو اندھا ہے، وہ مچھلیاں تجھ سے ٹکرا رہی ہیں، آنکھ کھول تاکہ تو ان کو نمایاں دیکھ لے۔ اگر تو مچھلیوں کو واضح طور پر نہیں دیکھتا ہے، آخر تیرے کان نے ان کی تسبیح تو سنی ہے۔ وہ مچھلیاں بغیر جسم کے مجسم روح ہیں، نہ ان میں تکبر ہے، نہ کینہ، نہ حسد۔ تیری تسبیحوں کی روح صبر کرنا ہے، صبر کر، وہ صحیح تسبیح ہے۔ کوئی تسبیح وہ مرتبہ نہیں رکھتی ہے، صبر کر۔ کالصبر مفتاح الفرج یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ صبر پل صراط کی طرح ہے، اس جانب بہشت ہے۔ ہر خوبصورت کے ساتھ ایک بدصورت غلام ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ماہیان جاں کا مطلب ہے یعنی روحانی مچھلیاں، یعنی اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ خواہش مند ہیں کہ تو ان سے فیض حاصل کرے۔ صبر کردن کا مطلب ہے مجاہدات پر صبر کرنا۔ جس طرح پل صراط سے گزر کر بہشت میں داخلہ ہوگا، اسی طرح صبر سے کشادگی حاصل ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب تک تو غلام سے بھاگتا ہے وصل نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کی محبوب سے جدائی نہیں ہے۔ اے نازک دل، تو صبر کا ذائقہ کیا جانتا ہے، خصوصاً اس صبر کا جو چگل کے معشوق کے لیے ہے۔ مرد کو جہاد اور شان و شوکت کا ذوق ہے، نامرد کو اعلی تناسل کا ذوق ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صبر بدصورت غلام ہے اور کشادگی محبوب ہے۔ کشادگی حاصل کرنے کے لیے صبر کی تلخی برداشت کرنا ضروری ہے۔ واصل بحق ہونے میں صبر کی دشواریوں سے اہل اللہ لذت حاصل کرتے ہیں، دوسرا اس صبر کی لذتوں سے واقف نہیں ہے۔ صبر کی لذت مرد خدا جانتا ہے، جس طرح کہ مرد میدان جنگ اور شان و شوکت کی لذت سمجھتا ہے، نامرد ان لذتوں سے واقف نہیں ہے۔ اس کا فکر و لذت تو محض شرمگاہ اور اس کے ذکر تک محدود ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کا دین اور تسبیح اعلی تناسل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کا خیال اس کو پستی کی طرف لے گیا، اگر وہ آسمان تک چڑھ جائے اس کی پرسش نہ کر، اس لیے کہ اس نے تو پستی کے عشق کا سبق سیکھا ہے۔ وہ پستی کی طرف گھوڑا دوڑا رہا ہے، اگرچہ بلندی کی طرف گھنٹا بجا رہا ہے۔ بھیک منگوں کے جھنڈوں سے ڈرنا کیسا، کیونکہ وہ جھنڈے روٹی کے ایک لقمہ کے غلام ہیں۔ ان باتوں کو خوب سمجھ لے، اگر تو نہیں جانتا ہے تو اس سلسلے کی بات سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر کوئی مرد خدا نہیں ہے اور اس میدان کا مرد نہیں ہے تو اس کا عروج عارضی ہے، اس پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ نہ مرد کا عروج تو ایسا ہی ہے جیسے فقیروں کے جھنڈے جو صرف روٹی مانگنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں غازیوں کے جھنڈوں سے کوئی نسبت نہیں۔ نامرد کا ظاہری دکھاوا ناقابل اعتبار ہے، وہ محض ہجڑے کا تن و توش ہے۔ وہ لڑکا اس موٹے ہجڑے کے ارادے سے ڈرا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔